بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یسألک الناس عن الساعة لوگ آپ سے قیامت کا وقت پوچھتے ہیں کب قائم ہوگی قل انما علمها عند اللہ آپ فرما دیجئے قیامت کا علم اللہ کے لیے خاص ہے قیامت قائم اللہ نے کرنی ہے حساب کتاب اس نے لینا ہے نیکی کا بدلہ برائی کی سزا اس نے دینی ہے یہ میرا معاملہ نہیں میرا معاملہ قیامت سے پہلے قیامت کی خبر دینا قیامت کو کیا ہوگا دنیا میں جو تمہارا عقیدہ اور عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے تو اس پر اللہ کی رضا مرتب ہوگی کیسا ہوگا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا میرا منصب جلیلہ یہ نہیں ہے میں نے حساب کتاب نہیں لینا قیامت کب ہوگی قیامت میں کس کا حساب کیا ہوگا یہ میرا مسئلہ نہیں یہ اللہ کریم کا اپنا کام ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت ابھی آ جائے بہت قریب ہو دار الآخرت اور قیامت کا ایک قانون یہ ہے کہ وہاں عمل کرنے کا وقت نہیں ہوگا جو کچھ کیا ہے اس کے نتائج اور اس کا اجر ملنے کا وقت ہوگا تو جب کسی کی موت آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی قیامت یہ بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ من مات فقد قام قیامت ہو جو مرتا ہے اس کی قیامت تو آ گئی عمل منقطع ہو گیا جب موت آئی تو عمل کی مہلت جو تھی وہ ختم ہو گئی عمل کا موقع ختم ہو گیا اور نتائج مرتب ہونا شروع ہو گئے آخرت کا حساب کتاب قیامت کو ہوگا لیکن جب برزخ میں بندہ داخل ہوتا ہے تو برزخ انتظار گاہ ہے ابتدائے آفرینش سے جو لوگ دنیا سے گئے وہ برزخ میں قیامت کے منتظر ہیں جو جا رہے ہیں برزخ میں انتظار گاہ میں لگ جاتے ہیں تو انتظار گاہ میں بھی جیسا بندہ جاتا ہے جیسا اس کا عقیدہ اور کردار ہوتا ہے ویسی رہائش اسے ملتی ہے گناہگار ہے تو
مشکل ہو جاتا ہے، سزائیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، نیک ہوتا ہے تو آرام سے رہتا ہے، عزت سے رہتا ہے۔ تو قیامت کو بھی اجر ملے گا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ جب موت آتی ہے تو عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کی ذاتی قیامت، چھوٹی قیامت تو آ گئی۔ تو کیا پتا تمہیں کہ دوسری سانس آئے یا نہ آئے؟ اس امید پہ رہنا کہ قیامت ابھی دور ہے جی، پھر کر لیں گے، اور اس امید پہ زندہ رہنا کہ ابھی تو جی جوانی ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، پھر نیکی کر لیں گے۔ یہ کس کے پاس ضمانت ہے کہ کتنا وقت ہے اور کب نیکی کر لو گے؟ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا خبر کہ قیامت سر پہ کھڑی ہو، بہت قریب ہو، ابھی آ جائے۔ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو ابھی منعقد کر دے، تو کسی کے پاس اس کی خبر نہیں، کیونکہ وہ کام ہی اللہ کا ہے، اس میں کسی کو کیا دخل؟ ہاں، قیامت کو ہوگا کیا، فکر اس بات کی کرنی چاہیے۔ قیامت کب ہوگی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت ہوگی تو پھر ہوگا کیا۔ تو فرمایا ان اللہ لعن الکافرین، اللہ کافروں پر لعنت فرمائیں گے، اللہ کی لعنت ہوگی کافروں پر۔ لعنت ہوتی ہے رحمت سے کلی طور پر محرومی، کوئی شائبہ رحمت کا جہاں نہ پہنچے وہ لعنت ہوتی ہے، بیزاری، دوری، محرومی۔ تو فرمایا قیامت کو ہوگا یہ کہ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو نہیں مانا، اس کے انبیاء پر ایمان نہیں لائے، اس کی کتابوں کا انکار کیا، اپنی پسند سے جیے، اپنی مرضی نافذ کرنا چاہیے، شیطان کے پیچھے چل کر عمر ضائع کر دی، تو کفر پر جو مر گئے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب، جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور اس عالم میں نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی معاون و مددگار ہوگا، ساری امیدیں بھی منقطع ہو جائیں گی۔ انسان بدن اور روح سے مرکب ہے۔ انسانی روح صرف انسانی روح ایسی ہے جو عالم امر سے ہے۔ انسان میں بھی، باقی مخلوق میں بھی، جو زندہ مخلوق ہے، روح والی مخلوق ہے، ان میں روح حیوانی ہوتی ہے۔ روح حیوانی کیا ہے؟ جب عناصر اربعہ ملتے ہیں، وجود بنتا ہے، خون بنتا ہے، تو اس میں ایک گرمی، ایک حدت پیدا ہوتی ہے جس سے بخارات سے بنتے ہیں، وہ بخارات زندگی کا سبب بن جاتے ہیں، اسے روح حیوانی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں، یہ ہاتھ کی رگ کاٹ دی، تو اس سے اتنا خون تو نہیں نکلتا کہ سارے جسم کا خون نچڑ گیا، وہ مر گئے۔ موت کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے ہو جاتی ہے کہ جن رگوں میں دھڑکن سے خون جا رہا ہوتا ہے، اگر وہ ایک یا دو کوئی کہیں سے کاٹ دو اور وہ نکل، تو اس میں سے وہ بخارات خارج ہو جاتے ہیں، جسے روح حیوانی کہتے ہیں، جو مادی بدن کی حیات کا سبب ہے۔ جب وہ بخارات خارج ہوتے ہیں تو بندہ مر جاتا ہے۔ حیوانات میں وہی روح ہے، چرند و پرند میں، اس باقی مخلوق میں، سوائے انسان کے۔ انسان میں وہ روح حیوانی بھی ہے،
اور ایک روح اسے عطا کی گئی ہے جو عالم امر سے ہے۔ حقیقی انسان، علماء حق فرماتے ہیں جب الانسان کہا جائے تو مراد روح ہوتی ہے، چونکہ بدن محض روح کا لباس ہے، اور چونکہ اس کے لیے اللہ نے اپنے بہت قرب میں بہت اعلیٰ جگہ بنائی، اپنے قریب تر اور بہترین نعمتوں سے سجائی، اور اسے اعلیٰ ترین عالم امر کی روح عطا کی۔ اب عالم امر کی روح سے انسان کو جو سابقہ پڑا، تو جتنے اس کے باڈی سیل ہیں جن کا تعلق عالم امر کی روح سے ہوا، دنیا میں تو سیل آتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، سارے سیل جمع ہو جائیں گے اور وجود انسانی بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ احد پہاڑ جتنی کافروں کی ایک ایک داڑھ ہوگی۔ ایک بندہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال زندہ رہا اور اس کے وجود کے سیل تبدیل ہوتے رہے۔ 10 کھرب سیل سائنسدان کہتے ہیں کہ بدن انسانی میں، اور کوئی بھی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، نئے بن جاتے ہیں، پرانے جھڑ جاتے ہیں۔ ذرا حساب کر کے لائیے، ہر 6 مہینے بعد 10 کھرب نئے آتے ہوں تو 80 یا 100 یا 90 یا 60 سال میں کتنے کھربوں سیل ہوں گے۔ اب ان سب سیلوں میں بھی کسی نے ایمان میں اس کا ساتھ دیا، کسی نے گناہ میں دیا، کسی نے سجدے میں دیا، تو جس نے جو کام میں جو شراکت کی، اسی طرح کا ثواب بھی ہوگا، اسی طرح کا عذاب بھی ہوگا، وہ سارے سیل جمع ہوں گے۔ تو اندازہ کیجئے، ایک تکلیف ہوتی ہے، بھی درد ہے، دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، لیکن اس درد کی کتنی قسمیں ہوں گی کہ جن سیلوں نے جتنی شرکت کی ہے انہیں اتنا دکھ ہو رہا ہوگا۔ تو کھربوں قسم کی ٹیسیں ایک درد میں ہوں گی۔ اسی طرح جنہیں انعام ملے گا تو کتنے سیلوں نے کتنی نیکی میں حصہ لیا، کتنے سیلوں میں کس عبادت میں حصہ لیا، کتنے سیلوں نے روزوں میں حصہ لیا، کتنے سیلوں نے حج میں حصہ لیا، اس اعتبار سے لذت کی قسمیں بھی کتنی ہوں گی، کوئی نہیں گن سکتا۔ پھر چونکہ روح نے ہمیشہ رہنا ہے، تو یہ جو سیل انسانی وجود کا حصہ بنے، یہ بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر لذتیں ہوں گی تو ہمیشہ بھگتیں گے، عذاب ہوگا تو ہمیشہ، کفر ہوگا تو عذاب ہمیشہ بھگتیں گے۔ تو فرمایا مصیبت یہ ہے کہ اللہ انہیں رحمت سے تو کلی طور پر کوئی امید ہی نہیں رہے گی۔ انسان امید پر بھی بہت کچھ کاٹ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، امید ہوتی ہے ڈاکٹر آ جائے گا، یہ ٹیکہ لگایا ٹھیک ہو جائے گا، وہ مقدمہ بن گیا، فلاں بھائی آ رہا ہے، وہ آ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، فلاں سفارش کرے گا، کام ہو نہ ہو، لیکن امید بندے میں ایک برداشت رکھتی ہے اور اسے ایک آسرا رہتا ہے، خیر ہے ہو جائے گا۔ فرمایا کافروں کے لیے تو دوزخ بھڑک رہی ہے، اس میں انہیں رہنا بھی ہمیشہ پڑے گا، اور کوئی امید انہیں نہیں رہے گی۔ پھر وہاں اللہ کی رحمت سے نا امید، دوری، لعنت کر دی جائے گی، کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی طرح کی کوئی امید نہیں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اس دن زندگی بھر الٹے کام کرتے رہے، اس دن نتائج بھگتنے ہوں گے، جہنم میں بھی انہیں الٹے منہ گھسیٹا جا رہا ہوگا کہ زندگی میں تمہارے بس میں تھا، تم الٹے چلتے رہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں اب تمہیں منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹا جائے۔ اس وقت کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے حبیب کی اطاعت کی ہوتی، دنیا میں تو زندگی ہی کرنی تھی، کاش ہم زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے، اطاعت کرتے،
اس رسوائی سے بچ جاتے۔ پھر کہیں گے اے اللہ ہم نے تیری اطاعت نہیں کی، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اس سے ہم محروم رہے، لیکن قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ہم نے اپنے بڑوں کی اور اپنے لیڈروں کی اطاعت ضرور کی۔ ہمارے بڑے اور ہمارے سربراہ اور ہمارے سردار اور ہمارے رہنما خود گمراہ تھے، فَأَضَلُّونَا سَبِيلًا، انہوں نے ہمیں گمراہی میں ڈال دیا، ہم ان کی پیچھے چلتے رہے، ان کی بات مانتے رہے۔ فرعون کے بارے قرآن کریم بتاتا ہے نا، یکدم قومہ وأوردہم النار، قوم کی قیادت کر رہا ہوگا، اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور سب کو لے کر جہنم میں جا گرے۔ تو رہبر و رہنما قوموں کے بڑے لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کرے قوموں کے بڑے دیندار، نیک اور صالح لوگوں اور قومیں بھی صالح تیار ہوں، تو اس وقت انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم جنہیں بڑا سمجھتے رہے اور جن پر امیدیں وابستہ کر رہے کہ میری مشکلیں تو یہ کاٹے گا، میری مصیبتوں میں یہ کام آئے گا، میری مدد یہ کرے گا، اس نے تو ہمیں تباہ کر دیا، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی اور وہ ہمیں اللہ کی اطاعت سے آشنا فرماتے۔ ہم نے پھر اللہ کریم سے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، اے رب کریم ہم نے اپنے بڑوں اور لیڈروں کی اطاعت کی، ان کے پیچھے چلے، فَأَضَلُّونَا سَبِيلًا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ پھر گزارش کریں گے کہ اب ہم تو چھوٹ تو نہیں سکتے، لیکن ربنا اے ہمارے پروردگار آتہم ضعفین من العذاب، ان لیڈروں کو تو 2 گنا عذاب دے یا اللہ، یہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، ان کا جرم تو بہت زیادہ ہے، انہیں ہم سے 2 گنا عذاب دے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت برسا۔ ہم پر بھی لعنت پڑ رہی ہے لیکن ان پر تو بہت بڑی لعنت برسا۔ تو یہ ہے وہ حقائق جنہیں اگر ہم زندگی میں سمجھ لیں، سادہ سی حقیقت ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بات اللہ کی بات کے خلاف مانی جائے، ایسی کوئی بات مخلوق کی ماننا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اس کی کوئی گنجائش۔ مخلوق کی بات بھی اللہ کے حوالے سے مانی جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے۔ تو فرمایا زندگی میں تو بڑی امیدیں وابستہ کر کے اور بڑی خوش آمدیں کر کے ان لوگوں کے ساتھ لگے، اب جب حقائق سامنے آئے تو اب کہتے ہیں یا اللہ ان پر 2 گنا عذاب کر اور ان پر بہت بڑی لعنت برسا۔ قرآن کریم یہ حقائق آج ہم تک پہنچا رہا ہے۔ آج شاید ہمیں فرصت نہیں ہوتی سننے کی، سنی انسنی کر دیتے ہیں، آج ہمیں فرصت نہیں ہے، کل وہاں سے مہلت نہیں ہو۔ زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے، لہذا اللہ توفیق دے تو فوراً رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ کریم سے توبہ کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر جاننا مسلمانی ہے۔ ہم خود جاننا چاہتے نہیں، ہم اپنی شناسائی نہیں بناتے، ہم خود مطالعہ نہیں کرتے، ہم خود سمجھتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں، تو کسی سے علماء سے پوچھتے تو رہے۔ اللہ کے نبی کو جب تک ہم ذاتی طور پر نہیں جانیں گے، ہمارا ذاتی رابطہ نہیں ہوگا، کیسے اتباع کریں؟
سنی سنائی باتوں کو کون مانتا ہے؟ فلاں ایسا کہہ رہا تھا. یہ کہنا کہ فلاں مولوی صاحب بتا رہے تھے نبی کے لیے انہوں نے یہ فرمایا، اور یہ کہنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اس میں کتنا فاصلہ ہے؟ جن لوگوں نے پتھر برسائے طائف میں، اللہ نے ملک الجبال کو حکم دیا، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ آپ اجازت دیں تو ان پر یہ پہاڑ اٹھا کر پھینک دیں، تو حضور نے ان کی معافی کی درخواست کی بارگاہ الہی میں، اور عذر پتہ ہے کیا کیا؟ ان کی طرف سے عذر کیا کہ رب انہم لا یعلمون، اے میرے رب یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان پر عذاب نازل نہ فرمائی. مجھے ایک مکہ مکرمہ کا قریش کا ایک نوجوان سمجھ کر یہ محمد الرسول اللہ اگر جان جائیں تو یہ تو میرے قدموں میں جانے نشاور کر، یہ میری نافرمانی اور میرے ساتھ زیادتی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مجھے جانتے نہیں، اس لیے ان پر عذاب نازل نہ فرما. تو گویا اطاعت کے لیے واقفیت کا ہونا جاننا شرط ہے. تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت جاننے کے لیے ہم اپنی جان پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائیں، ذاتی طور پر جانیں میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، آپ کے فضائل جانیں، آپ کے ارشادات جانیں، آپ کے ارشادات براہ راست جانیں ذاتی طور پر، اپنا رابطہ، اپنا تعلق ہو، تب جا کر بات بنتی ہے. اور نادانی میں تو خطائیں ہی ہوتی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، اس کے مخاطب ہم امت محمدیہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ان کی قوم نے ایذا دی تھی، اس طرح تم محمد الرسول اللہ کے لیے ایذا کا سبب نہ بننا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے بڑی ایذائیں دی ہیں. قرآن کریم میں ابھی آتا ہے کہ جب تم نہیں آئے تھے تو ہم پر یہی مصیبتیں تھیں، تم آئے تو بھی میری وہی مصیبتیں ہیں، کچھ بڑھ ہی گئی ہیں، تمہارے آنے سے کیا ہوا؟ تم نے فرعون کا کیا بگاڑ لیا؟ تم نے ہم پر اور مزید سختیاں کروا دی، ہمیں اور مار پڑتی ہے. اس طرح کی باتیں کر کے چلو جی وہ کچھ ہو گیا تو تم تو حکومت بنا لو گے اور لوگ تمہارے پیچھے چلنا چاہتے، تو ہمیں کیا ملے گا، ہم تو ویسے ہی ذلیل ہو رہے ہیں. اس طرح کی تہمتیں لگائیں موسیٰ علیہ السلام پر. تم اپنے کسی فائدے کے لیے کہہ رہے ہو، اپنی غرض کے لیے، ہم پر تو وہی مصیبت ہے، وہی حال ہے ہمارا. فرمایا لوگوں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے باتیں کر کر کے تکلیف پہنچائی، دکھ دیا، ایذا پہنچائی، تم میرے محبوب کے ساتھ ایسا نہ کرو. تم ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہے، تمہیں معرفت رسول سمجھنی چاہیے، حاصل کرنی چاہیے، عظمت رسالت سے آشنا ہونا چاہیے، آداب بارگاہ رسالت تمہیں آنے چاہیے، تمہارا ذاتی تعلق ہونا چاہیے، ایمان کا، عقیدت کا، ادب کا ذاتی تعلق ہونا چاہیے. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں اور بہتان گھڑ گھڑ کر انہیں ایذا دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو جتنے الزام انہوں نے لگائے تھے اللہ نے ان سے انہیں بری کرا دیا. فرعون جیسی طاقت کو غرق کر کے تباہ کر دیا اور انہیں فاتح قرار دیا. پوری قوم کو اس مصیبت سے نکال کر سمندر نے بھی راستے چھوڑ دیے اور پوری قوم کو اللہ کی راہ پر لگایا. اللہ نے انہیں
بری قرار دیا، اور جتنے وہ ان کی قوم جو الزام لگاتی تھی وہ سب ختم ہو، ان سب کا جواب ہو گیا۔ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيًّا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت معزز تھے۔ انبیاء کا مقام بارگاہ الوہیت میں بہت بلند ہوتا ہے، بہت عزت کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہت عظمت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی برات تو سامنے آ گئی، فرعون جیسی طاقت کو شکست ہو گئی، قوم سے مصیبتیں ٹل گئیں، اللہ نے ان کی صداقت ثابت کر دی اور ہر الزام سے انہیں بری قرار دے دیا۔ اس لیے کہ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيًّا، کہ اللہ کے نزدیک تو وہ تھے ہی بہت محترم، بہت معزز، بہت صاحب عزت۔ اور تم میں مسلمان ہو، تم میں ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تم میں ایمان والو اللہ کریم سے قریبی تعلق قائم رکھو۔ اتنا قریبی تعلق ہو کہ زبان سے جملہ ادا کرتے ہوئے تمہیں خیال ہو کہ کہیں یہ اللہ کریم کی پسند کے خلاف نہ ہو، اگر خلاف ہو تو میں رک جاؤں، میں جملہ ادا نہ کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے ناراضگی کا اندیشہ دل میں پالو، اسے ناراض نہ ہونے، کوئی اتنا قریبی تعلق بنا لو کہ تمہیں بات کرتے وقت خیال آ جائے کہ اس جملے سے اللہ کریم خفا تو نہیں ہوں۔ اگر ایسا کسی کا رشتہ بن جائے اللہ سے تو کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ فوراً خیال آئے گا نہیں، میں خلاف واقعہ بات نہ کروں۔ گالی دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ کوئی کسی پر الزام تہمت تراشی کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ محتاط ہو جائے گا۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کھری بات کا، سیدھی کھری بات۔ فرمایا یہ جو کیفیت ہے تقویٰ کی کہ تم اپنے جملے بھی خود جانچنے لگو کہ میری زبان سے وہ جملہ، وہ فکرہ نکلے جس پر میرا رب کریم خفا نہ ہو، تو تمہارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ کریم تمہارے لیے تمہارے کردار کو بھی سنوار دے گا۔ جب تمہیں یہ کیفیت حاصل ہوگی کہ اللہ کی نافرمانی میں تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے، تو پھر تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کیوں ہونے لگا جو اللہ کی پسند کے خلاف ہو؟ پھر تو تمہارا کردار بھی سدھر جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس سب کے باوجود اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے یا شیطان کے بہکانے کی وجہ سے یا نفس کے دھوکہ دینے کی وجہ سے تم سے خطا ہو بھی گئی تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ تم بہت سی مصیبتوں میں گھرے ہو، تمہارے ساتھ نفس ہے، اس کی خواہشات ہیں، بہکانے کے لیے شیطان ہمہ وقت تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کی رنگینیاں دکھا رہا ہے اور لالچ دے رہا ہے۔ تو اگر کہیں بھٹک گئے، بھول کر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کریم تمہاری غلطی معاف فرما دیں گے۔ کہ دنیا میں ہر بندہ کامیابی کے لیے کوشاں ہے، ہر بندی کا ایک ٹارگٹ ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اور ساری زندگی وہ اس کے پیچھے لگا رہتا، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے اپنے حوصلے کے مطابق، مختلف لوگوں کے ہر بندے کا ٹارگٹ مختلف ہوتا ہے، ساری زندگی بندہ اسے حاصل کرنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ میں یطع اللہ و رسولہ، کہ تم زندگی کا ٹارگٹ یہ بنا لو کہ مجھے اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنی ہے،
ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحے، سونے میں، جاگنے میں، جنگ میں، صلح میں، بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں، گھر پر، باہر، دوستوں سے، دشمنوں سے، مجھے معاملہ اس طرح کرنا ہے جس طرح میرا اللہ کریم فرماتا ہے، جس طرح مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اگر تمہاری زندگی کا یہ ٹارگٹ ہو، فقد فاز فوزا عظیما، جس نے یہ ٹارگٹ پا لیا اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ چونکہ انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، جیسے پہلے ہم بحث کر چکے ہیں، تو ہمیشہ کی سربلندی، سرفرازی اور اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، اور اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، حضور کی برکات آخری زندگی میں بھی نصیب ہو گئی۔ تو فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، جس بندے نے یہ ٹارگٹ بنایا اور اسے پا لیا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ بات یوں ہی نہیں ہے، بے پناہ مخلوق ہے اللہ کی، کوئی انسان فرشتہ گن نہیں سکتا، اللہ خود ہی جانے کہ اس کی کتنی مخلوق ہے۔ ہم جنہیں سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، انسانوں کو، جانوروں کو، ان کے ایک ایک وجود کے اندر آگے کھربوں سیل ہیں جن میں زندگی ہے، حیات ہے، مرتے ہیں، جیتے ہیں، نئے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم کیسے ایک بندے کے سیل نہیں گن سکتے، تو اتنی مخلوق کے ہمیں، جانوروں کے، پرندوں کے، ان کے نباتات، حیوانات کی کتنا، کہاں گن سکتے، کوئی نہیں گن سکتا اس کی مخلوق کتنی۔ ایک بڑا پہاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، اور ایک ہلکے سے ہلکا چھوٹا ذرہ بھی اس کی مخلوق ہے، وہ خود ہی جانے۔ تو یہ ساری مخلوق حکم کی پابند ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، حتیٰ کہ مقرب فرشتے بھی، آسمانوں میں رہنے والے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اس ساری مخلوق میں یہ جرت نہیں ہے کہ ایسے نگاہ اٹھانے کی جرت کرے کہ حاکم کون ہے، کس کا حکم ہے، کون حکم دے رہا، یہ نہیں، مخلوق میں یہ جرت نہیں ہے، حکم کی پابند ہے۔ فرمایا ہم نے اپنی پہچان، جسے معرفت کہتے ہیں، جاننا کہ میرا پروردگار کون ہے، کیسا ہے، اس کی ذات کیا، اس کی صفات جاننا۔ ذات تو اس کی کونا بندہ نہیں پا سکتا، ذات اس کی خالق ہے، انسانی علوم بھی مخلوق ہیں، مخلوق خالق کو سمو نہیں سکتی، اس کی صفات سے آشنا ہونا یہ مرتبہ صرف انسان کے پاس۔ اور فرمایا ہم نے انسان کو یہ عظمت عطا کرنے سے پہلے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے بہت بڑی تخلیق آسمانوں سے یہ کہا کہ تم یہ معرفت الہی کی کیفیت لے لو، زمینوں سے کہا کہ چاہو تو تم یہ معرفت الہی کی کیفیت لے لو، بڑے بڑے پہاڑوں سے کہا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا، انہوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے معذرت کر، یا اللہ یہ ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے، اس کے انعامات بھی بڑے ہیں لیکن یہ بوجھ بھی بڑا ہے، یہ بہت مشکل کا، ہم تیرے حکم کی اطاعت میں رہیں گے، بس ہمارے لیے یہ کافی۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ اس ذمہ داری سے ڈر گئے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا اللہ مجھے دے دے میں اٹھاؤں گا۔ انسان نے اپنی پسند سے یہ بوجھ اٹھایا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے اور نادان ہے۔ نادان اسے کہتے ہیں جو جانتا نہ ہو لیکن اسے زوم ہو کہ میں جانتا ہوں،
آپ ہر بندے کو دیکھ لیں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ہر کام کر سکتا ہوں، جانتا کچھ بھی نہیں۔ انسان کے مزاج میں ہے، ظلوماً غلطی پہ غلطی کرتا ہے۔ ایک چوٹ ماری، انگلی زخمی کر لی، پھر سمجھتے نہیں، پھر مارتا ہے، پھر دوسری کر لی۔ ایک کام کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے، پھر وہی کرتا ہے، پھر نقصان اٹھاتا ہے۔ ظلوماً غلط کار ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جھلے جھلے کام کرتا ہے، اور اس سے سیکھتا بھی بہت کم ہے۔ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب تو چھوڑ دو، نہیں پھر کرے گا، نہیں اس دفعہ بہت آ جائے گا۔ اور جہولہ، جاہل ہے، نادان ہے۔ نادانی یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں جانتا گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے، لیکن میں تیار ہوں، مجھے چابی دو، میں چلاتا ہوں۔ تمہیں چلانی نہیں آتی، کیسے چلاؤ؟ اب یہ ماننا اپنے لیے کمزوری سمجھتا ہے کہ میں یہ کہوں مجھے نہیں ہے، میں کر لوں گا، خواہ کسی گڑھے میں پھینک دے۔ تو اسی طرح اس نے کہا اللہ یہ بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ اب اٹھایا ہے تو اب نبھا کر دکھاؤ، کیونکہ اس کے ساتھ، اس بوجھ کے ساتھ، اس معرفت الہی کے بوجھ کے ساتھ، جہاں ایک طرف قرب الہی کی عظمتیں ہیں، وہاں دوسری طرف اللہ کے غضب کی گھٹائیں بھی ہیں۔ تو جب تم نے مانگ کر یہ بوجھ لیا، اپنی جلد بازی سے لیا یا اپنی نادانی سے لیا، جب لے لیا تو اب اسے نبھا کر دکھاؤ۔ اب مزہ تب ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت، شیطان ہو یا دنیا کے لذتیں ہوں یا کوئی طاقت، تمہیں اب اللہ کی اطاعت سے ہٹا نہ سکے، پھر تو تم نے انسان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر یہ ادا نہ کر سکے تو تم نے تو پھر اپنی انسان ہونے کو بھی ثابت نہ کیا۔ تم کیسے انسان ہو؟ عظمت انسانی ہے کیا؟ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ یہ واحد مخلوق ہے جو اپنے رب کو دیکھنا چاہتی ہے، اپنے رب کو پانا چاہتی ہے، اپنے رب کو جاننا چاہتی ہے، اپنے رب سے ملنا چاہتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے سے لے کر ہر ذرہ حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ کسی میں جرأت نہیں کہ وہ یہ سوال پوچھے کہ حاکم کیسا ہے، کس کا حکم ہے، کون ہے وہ، کیا حکم ہے، اس پہ کائنات چل رہی، ہر ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ تم نے جب یہ ذمہ داری لی کہ اللہ ہمیں دے یہ قوت، ہم تجھے جان سکیں، تیری معرفت ہمیں نصیب ہو، تو اب پھر جرأت کرو، ہمت کرو۔ اور انسانیت یہ ہے کہ تم ثابت کر دکھاؤ کہ ہم نے یہ ذمہ داری لی، دیکھو ہم نے نبھا کر دکھا دی۔ ہمارے راستے میں بھی بڑی رکاوٹیں آئیں، شیطان نے بڑی رکاوٹیں ڈالی، خواہش نفس نے بڑی رکاوٹیں ڈالی، دنیا نے بڑی ترغیبیں دیں، بڑا رجھایا، لیکن ہم نے اللہ کے جمال کے سامنے کسی کو پرے کا اہمیت نہیں۔ اللہ، ذمہ داری تو ہم نے لے لی، لیکن ہم میں کتنے ہیں جنہیں اس ذمہ داری کا احساس ہے؟ یہ احساس ہو تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا کام تو اللہ کو ذاتی طور پر جاننا اور اس کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھتا ہے۔ مخلوق ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج مخلوق ہے، روشنی چھا جاتی ہے۔ کیا ہر بندے کا جو ہے آئی سائٹ کا لیول ایک ہے؟ ہر بندے کا جدا ہے۔ سورج کی روشنی میں جو کچھ دکھ رہا ہے، جس کی آنکھوں میں نظر نہیں ہے، اسے کچھ نہیں دکھ رہا۔ سورج کی روشنی رہے، اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ سورج کی روشنی رہے، ایک کی آنکھ تھوڑا دیکھتی ہے، وہ تھوڑا دیکھ رہا ہے، دوسرے کی نظر اس سے زیادہ تیز ہے، وہ زیادہ اچھا دیکھ رہا ہے، واضح دیکھ رہا ہے۔ اور ہر بندے کا سٹیٹس اپنا ہے، اپنی اپنی نظر سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔
لیکن یہ سارا معاملہ تو تب ہو کہ سورج بھی ہو تو، یعنی ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہو، سب سے پہلے ہم اس تلاش میں نکلیں میرا پروردگار کیسا ہے، مجھے میرے پروردگار کا پتہ کون دے گا؟ پتہ چلے گا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ وہ اللہ کا پتہ دے۔ انہوں نے 30 پارے کتاب پیش کی ہے جو اللہ نے ان پر نازل فرمائی ہے، وہ ساری ذات صفات کی بات کرتی ہے، عظمت الہی کی بات کرتی ہے، ان کی حدیث شریف کا ذخیرہ موجود ہے، ان کی زندگی کا عمل مبارک موجود ہے، لاکھوں زندگیوں کو جن کو انہوں نے جلا بخشی ان کی سوانح موجود ہیں، ان کی زندگیاں موجود ہیں، تو یہ تو بڑا روشن باب ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ سوال بھی تو پیدا ہو، ہم تو پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ساری زندگی جھک جھک بک بک کرتے، کبھی یہ سوال سوچا کسی نے؟ یہ پہلے تو یہ سوال تو سوچے کہ میں انسان ہوں۔ اب کسی کو کہہ دیں تم گدھے ہو، تم کتے ہو، تم ڈنگر ہو، تو وہ تو لٹھ لے کر مارنے کو دوڑے گا، لیکن اسے کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ میں انسان ہوں؟ اگر انسان ہوں تو انسانیت ہے کیا؟ کیوں مجھے انسان کہا جاتا ہے؟ مجھ میں فالتو خصوصیت کون سی ہے؟ کیوں میں انسان ہوں؟ اس لیے کہ تجھے اللہ کی معرفت کی استعداد نصیب ہے، اس لیے تو انسان ہے۔ تو انسان اس لیے ہے کہ تجھ میں یہ استعداد ہے کہ تو ذات باری کو پہچان سکے اپنی حیثیت کے مطابق۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ساری زندگی یہ سوال ہی نہیں آتا، ہم ہوش سنبھالتے ہیں تو کھائیں کہاں سے، کپڑا کیسا پہنے، ذرا بڑے ہوتے ہیں تو میں چودھری کیسے بن جاؤں اور میں لوگ مجھ سے ڈریں، کمال ہے، میرا روب ہو، میرے پاس دولت آ جائے، میری گاڑی ہو جائے، میرے پاس زمین آ جائے، عمر گزر جاتی ہے، وہ گاڑیاں بھی رہ جاتی ہیں، زمینیں بھی رہ جاتی ہیں، چودرا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ڈرتے لوگ رہتے ہیں مردے سے بھی۔ لوگ بھی عجیب ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے عذابوں سے نہیں ڈرتے، جو خود مر چکا ہے اس سے ڈرتے ہیں، قبرستانوں سے ڈرتے ہیں، مردوں سے ڈرتے ہیں بس۔ لیکن مردے کو اس ڈرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی ڈرے یا نہ ڈرے مردے کو، اس کا کیا فائدہ؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ انسانیت ہے کیا، کیوں ہم اللہ کی عظیم مخلوق ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر ہے تو اس راستے میں ہم نے کیا کیا، کتنا حق ادا کیا اس امانت کا جو ہم نے بڑی جرت سے اٹھائی تھی۔ بلکہ اب تو آج کے لوگ تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے اٹھائی تھی، ان کی غلطی ہے، ہمیں کیا، ہم تو اس معاملے میں آتے ہی نہیں۔ انہیں تو دوسرے جانوروں کی طرح پیٹ بھر جانا چاہیے، سبز چارہ ہونا چاہیے، نرم بستر ہونا چاہیے، اور زندگی آرام سے کٹ جائے۔ بھائی یہ زندگی آرام سے تو نہیں کٹ رہی ہے، تو مشکلات کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو فرمایا ساری مخلوق نے کان پکڑ لیے کہ یا اللہ ہم تیرا حکم مان کر راضی ہیں، ہم تیری طرف نگاہ اٹھانے کی جرت نہیں کرتے۔ حملہ حل انسان نے کہا مجھے دے میرے رب، میں تیرے ساتھ اپنا تعلق بناؤں گا، میں تجھے دیکھوں گا میرا خالق کیسا ہے، میں تیری رحمتوں سے استفادہ کروں گا، میں تیری نعمتوں کا حقدار بنوں گا۔ تو فرمایا وہ پورا کرو وعدہ، تکڑے ہو، ہمت کرو، تلاش کرو اپنا مقام۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو بھی منافق ہوگا، مرد ہو یا عورت، نفاق کیا ہے؟ زبان سے اچھائی کا اظہار کرنا اور دل میں ارادے برے ہونا۔ زبان سے عظمت الہی کا اقرار کرنا، دل میں کفر کا ہونا۔
یا پھر اللہ سے کسی کو شریک بنائے، مرد ہو یا عورت، اس کا نتیجہ ہی عذاب الہی ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، ہر چیز اپنے طبعی انجام کی طرف بڑھتی رہتی۔ اس عالم میں بھی بے شمار مخلوق ہے جو تم سے پہلے گزر گئی، بے شمار تمہاری آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہے، بے شمار تمہارے بعد آئے گی۔ تم خود آئے ہو، تم بھی چلے جاؤ گے اور آ جائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فطرت کے نظام میں ہر چیز اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی۔ بغداد پر بمباری ہوئی، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کو بھی نقصان پہنچا، جب عراق میں جنگ ہوئی۔ تو میں نے ایک صاحب کشف سے عرض کیا کہ یار تجھے تو مشاہدات ہیں، تو حضرت شیخ سے یہ سوال تو کرو کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب نازل ہو گیا ہے مسلمانوں پر، عالم اسلام پر، اور آپ جیسے بزرگوں کے مزار بھی محفوظ نہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ مجھے یاد ہے آج تک بڑا خوبصورت جواب حضرت نے فرمایا تھا کہ چیزیں اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی، وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہونا ہے، جو فطرت ہے، فطرت کا قانون ہے، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ چیزیں اپنے انجام کی طرف جا رہی ہیں۔ کتنا جامع جواب تھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر چیز اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے؟ اسی طرح قیامت کا قائم ہونا اور اس سارے کردار کا اجر اور بدلہ پانا ہی حقیقی انجام ہے۔ اس سے پہلے کے جو انجام ہے یہ وقتی اور لمحاتی ہیں۔ یہی گھاس مٹی ہو جاتی ہے پھر نکل آتی ہے، درخت کے پتے جھڑ کر مٹی ہو جاتے ہیں، مٹی سے پھر غذا، اور غذا سے پتے بن کر پھر درخت۔ ایک ایسا وقت آ رہا ہے جہاں جب ختم ہوں گے تو پھر اپنے اس زندگی کے عمل کا نتیجہ پائیں گے۔ تو وہ ضروری ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر کام کا انجام ہو۔ لہذا اگر تم بھی دوغلا پن کرو گے، ظاہر اور باطن اور، تو عذاب نصیب ہوگا۔ اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرو گے، عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔ یہ فطری انجام ہے، چیزیں اپنے انجام کو چاہ رہی ہیں، اپنی منزل پر پہنچ رہی ہیں، یہ منزل ہے۔ اور اگر ایمان پہ قائم رہو گے، مرد ہو یا عورت، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مہربانیاں فرمائے گا، تمہاری خطائیں معاف فرمائے گا۔ اگر تم کوشاں رہے رضائے الہی کو پانے کے لیے، محنت و مجاہدہ حق کے لیے کرتے رہے، تو بتقاضائے بشریت کمی رہ گئی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ گناہ ہی کرے، ہمارے سجدے بھی بعض اوقات گناہ بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ہم سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہوتے ہیں، سوچ پتہ نہیں کہاں رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے 2 سجدے کیے ہیں، یہ 3 کر چکا ہوں یا 1 کیا ہے۔ کتنی رکعتیں نیتی تھیں، کون سی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ہماری بعض اوقات نیکیاں بھی غلطیاں بن جاتی ہیں۔ جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ تو ہوتی غلطی ہے نا، جو خطا کی وہ تو ہے ہی خطا۔ بعض اوقات جو نیکیاں ہم کرتے ہیں ان میں بھی خطا کر بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا خیر ہے تم لگے تو رہے، تم نے انسان ہونے کا ثبوت تو دیا، اپنی ذمہ داری کا احساس تو کیا، اور تم اس راہ پر لگے تو رہے، تم ایمان پر تو قائم رہے۔ ایسے مرد ایسی عورتوں کی میں توبہ قبول کروں گا، ان کے گناہ معاف کروں گا، ان کو اپنے انعامات سے نوازوں گا، اور وہ اپنی منزل پا لیں گے جو انسان کی منزل ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہمیشہ سے وہی تو ہیں بخشنے والے، اور کون بخشے گا؟
सारी मखलूक का खालिक वही है, मालिक वही है, राज़िक वही है, तौफीक अमल देने वाला वही है, नेकियां कबूल करने वाला वही है, उसी तरह ख़ताएँ माफ़ करने वाला भी वही वाहिद ला शरीक है, और वो बहुत बड़ी रहमत का मालिक है। ख़ताएँ बख्शना भी उसका वस्फ़ है और रहमत करना भी उसका वस्फ़ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्द ज़िल्लुहुल आली दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में साल साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया उवैसिया के मुताबिक लोगों को ज़िक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।